الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول فيه حقا إلى آخر الحديث أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے عصر کی نماز پڑھی اور حضور نے نماز کے بعد جو ہے خطاب فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ لمبے خطاب کی نہیں ہے، کیا آپ سمجھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا بیان یا لمبی تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے، مختصر بات ہوتی تھی آپ کی. تو اس دن آپ نے لمبی بات کی، کبھی کبھار ایسا ہوا. اور اس حدیث کا عنوان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے جتنی چیزیں قیامت تک ہونے والی ہیں، عام چیزیں، خاص علامت قیامت نہیں بیان ہو رہی، وہ سب بیان کی. جسے یاد رہا جو بھول گیا. اور صحابی نے ان میں سے کچھ چیزیں جو انہیں یاد تھی وہ انہوں نے سنائی. کیا ہے وہ چیزیں؟ کوشش کروں گا کہ وہ پانچوں چیزیں جو ہے چاہے مختصراً ہی صحیح ہمارے سامنے آ جائیں. پہلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فناظر کیف تعملون بہ. یہ دنیا جو ہے وہ میٹھی میٹھی لگتی ہے اور ہری ہری لگتی ہے. یہ دنیا حلوۃ، میٹھی چیز کو حلوہ بولتے ہیں. یہ دنیا میٹھی میٹھی لگتی ہے. خضرۃ، سرسبز ہے، جو کھیتی کا رنگ ہوتا ہے نا، سبز نیلا رنگ. کہ دنیا کیسی لگتی ہے؟ میٹھی لگتی ہے اور سبز لگتی ہے. آگے فرما رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. لیکن دنیا سے بھی دور رہنا اور عورتوں سے بھی دور رہنا. دنیا سے بھی دور رہنا اور عورتوں سے بھی دور رہنا. عورتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت دنیا میں نیک اور صالح بیوی ہے. سب سے بڑی نعمت دنیا میں کیا ہے؟ نیک اور صالح بیوی ہے. اور جو بات دنیا کے بارے میں فرمائی وہی بات عورتوں کے بارے میں فرمائی کہ یہ دنیا اور یہ عورتیں بظاہر اچھی اور بھانے والی لگتی ہے لیکن ایسی ہوتی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. دنیا سے بھی بچ کر رہنا اور عورتوں سے بھی بچ کر رہنا. بچ کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ. حدیث پاک میں ہے کہ بھئی مال کا مقصد کیا ہے؟ کہ مال اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کرو اور جو اضافہ ہے اس کو کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. جو اضافہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. تو یہ مال مصیبت نہیں بنے گا. نکاح کیا ہے تو نکاحی زندگی حدود شرعیہ میں رہ کر گزارو، ہے نا. شریعت کی حد میں رہتے ہوئے جو ہے نکاح کرو، شریعت کی حد میں رہتے ہوئے
بیوی سے پیار و محبت کا اظہار کرو اور پیار و محبت کے اظہار میں شریعت کی حد سے آگے مت چلے جاؤ. یہ ہے بچنے کے معنی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بچو. اور یہ جو دو باتیں فرمائی ہیں، میٹھا ہونا اور سرسبز و شاداب ہونا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے. مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے، فائدہ بھی پہنچاتی ہے اور نقصان بھی پہنچاتی ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی. ایک بات آپ نے فرمائی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول حقا. ایک اور بات یاد رکھنا، یہ بھی ہوگا، کیا کیا ہونے والا ہے وہ حضور نے بیان فرمایا نا. تو پتہ کیا چلا کہ مال کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں تباہی آئے گی، عورتوں کے راستے سے انسانوں کی زندگی میں تباہی اور بربادی آئے گی. تیسرے آپ نے فرمایا کہ کسی کا ڈر اور اس کی ہیبت اور اس کا خوف تمہیں سچ بات کہنے سے روکنا نہیں چاہیے. نہ کسی کی شرم اور نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کی شرم اور نہ کسی کی ہیبت، نہ کسی کا ڈر ہے. اگر حق بات کہنی ہے تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو حق کو چھپانے پر آمادہ کرے، حق کو چھپانے پر مجبور کرے اور تم حق نہ بول سکو، حق بات نہ کہہ سکو. صحابی کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہم نے ایسا زمانہ پایا اور ہم ڈر بھی گئے بہت ساری جگہوں پر. حق بولنے سے ہم کیا ہو گئے؟ بہت سے جگہوں پر کیا ہو گئے؟ ڈر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ایمان کو کیا سکھایا ہے کہ وہ حق بات بولے. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد، سب سے بہترین جو ہے مجاہدہ اور مشقت جو ہے وہ ظالم آدمی کے سامنے سچ بات بولنا ہے. ظالم کے سامنے سچ بات بولنا ہے. کہ جو سچ ہے اسے آپ ظالم کو دیکھ کر، حاکم کو دیکھ کر، ہے نا، بادشاہ کو دیکھ کر ڈر کر چھوڑ مت دو. تمہارے ذمہ ہے کہ تم حق بات حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، اچھا طریقہ اختیار کر کے حق بات پہنچا دو، سچائی کو ان تک پہنچا دو. صحابی کہتے ہیں ایسے مواقع آئے کہ ہم بھی اس میں مبتلا ہوئے، ہم بھی اس میں مبتلا ہوئے. تیسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی غادر ہے. ہر آدمی یعنی ہر آدمی کی زندگی میں یہ بھی پیش آئے گا کہ وہ دھوکہ دے گا، غدر کرے گا. کیا کرے گا؟ غدر کرے گا. غدر کرنے کے معنی بغاوت کرنا. غدر کرنے کے معنی یہاں دھوکہ دینا نہیں ہے، بغاوت کرنے ہیں. آدمی اپنے جو بھی اپنی ہائرارکی ہے اس کے خلاف آدمی کیا کرتا ہے؟ بغاوت کرتا ہے. ہم تمہارا کہنا نہیں مانیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہے نا. تو اگر یہ بغاوت ہے، مراد ناحق ہے، غلط ہے، غلط چیز کے لیے آپ جو ہے اپنے حاکم کی بات نہیں مان رہے ہو، اپنے ذمہ دار کا کہنا نہیں مان رہے ہو. دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کا ذمہ دار آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ اس کی بات نہیں مانتے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. وہ تو حق کی آواز اٹھانا وہ جہاد ہے، وہ افضل چیز ہے. کہ حاکم ظلم کر رہا ہے، تم ظلم کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہو؟ آواز بلند کرنا چاہتے ہو. لیکن حاکم صحیح ہے، تم اس کے صحیح فیصلوں کے باوجود بھی کیا کر رہے ہو؟ اس کی بغاوت کر رہے ہو اپنے مقاصد کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بغاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن جو ہے ایک جھنڈا ہوگا
اور جتنی بڑی بغاوت ہوگی اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا اس کے پاخانے کے راستے میں گاڑا جائے گا۔ وہ جھنڈا کہاں لگایا جائے گا؟ اس کے پاخانے کے راستے میں ڈال کر، اور اس کے جسم سے اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے۔ ہم کسی کو اس طرح کی بہت بری بات جب کسی کو کہتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ تیرے پچھواڑے میں ڈنڈا ڈال دوں گا وغیرہ وغیرہ، جو اس طرح کے جملے ہم معاشرے میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ بہت غلط کوئی کام ہو رہا ہے یا بہت مجبور آپ ہو جاتے ہو تو اس طرح کی بات کہتے ہو۔ یہ حدیث میں ہے کہ اس کے پچھواڑے میں، اس کے پچھلے مقام پر، پاخانے کے راستے میں اس کو ڈنڈا گاڑا جائے گا، اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ باغی آدمی تھا، اس نے اپنے حاکم کی سچی بات پر بھی بغاوت کی تھی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دنیا کے بارے میں فرمایا ہے نا، حق بولنے سے اور سچی بات پہنچانے سے ڈر کر اسے چھوڑ دیا، دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات جو ہے وہ بغاوت کی، ہاں، سچائی کے سامنے بغاوت کرنا، سچائی کے مقابلے میں جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد چوتھی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دیکھو انسان دنیا میں مختلف مختلف طریقے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان دنیا میں مختلف طریقے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا۔ چار قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو دنیا میں مشرک پیدا ہوئے، مشرک ہی جئیں گے اور مشرک ہی مریں گے۔ کچھ وہ ہیں جو دنیا میں صاحب ایمان پیدا ہوئے، صاحب ایمان ہی زندگی گزاریں گے اور ایمان پر ہی ان کی موت آئے گی، الحمدللہ۔ پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا۔ اللہ اکبر۔ کچھ وہ ہوں گے جو دنیا میں مومن پیدا ہوں گے، مومن زندگی گزاریں گے اور کفر کی حالت میں مریں گے، کفر و شرک کی حالت میں مریں گے۔ اور کچھ وہ ہوں گے جو دنیا میں کافر پیدا ہوئے، کافر ہی جیے، اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، ایمان عطا فرما دیا، اور وہ صاحب ایمان مرے۔ تو اس میں سب سے بڑا خسارہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا گھاٹے والا کون ہے؟ سب سے بڑا گھاٹے والا وہ ہے کہ جس کا نام دنیا میں عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا، یحییٰ تھا، خالد تھا، ساجد ماجد نام تھا، ہے نا۔ وہ اللہ نے اس کو دنیا میں صاحب ایمان پیدا فرمایا اور مسلمان زندگی گزاری، یعنی مسلمان نام کے ساتھ، مسلمان تعارف کے ساتھ زندگی گزاری، اور موت سے پہلے ایمان چھن گیا۔ موت سے پہلے کیا ہو گیا؟ ایمان چھن گیا۔ ایمان کب چھنتا ہے؟ ایمان کب چھنتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، ہے نا، اور گناہوں کے عادی ہونے کی وجہ سے۔ گناہوں کے ایک ہے کبھی کبھی گناہ ہو جانا، ایک ہے ایک آدمی اس گناہ کا کیا ہے؟ عادی ہے، گناہوں کا عادی ہونا، مزاج ہونا، ہے نا، کہ ہم اس جن گناہوں میں کو پڑے ہوئے ہیں ان کا مزاج بن گیا، ہم چھوٹتے نہیں ہیں وہ گناہ ہم سے۔ تو یہ گناہ جو ہے وہ آدمی کو دھکیل دیتے ہیں، یا ان گناہوں کی عادت جو ہے وہ آدمی کو کفر اور شرک میں دھکیل دیتی ہے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا خود قرآن میں دی ہے ہمیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ آپ نے ہدایت دی ہے، اب ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف مت پھیر دے، ہمارے دلوں میں گمراہی پیدا مت کر دے، ہمارے دلوں کو مروڑ کر ان میں کفر اور شرک کی محبت مت پیدا کر دے۔ ایمان، اعمال، نماز، تعلق مع اللہ، ہے نا،
اور جو ہے خاص بطور خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اچھی طرح ادا کرنا، اچھی طرح ادا کرنا، اعمال اسلام کو اچھی طرح ادا کرنا۔ جیسے اور کام دنیا میں ہم اچھی طرح کرتے ہیں نا، ایسے نماز اچھی پڑھنا، زکوٰۃ اچھی طرح دینا، روزہ اچھی طرح رکھنا، قربانی اچھی طرح کرنا، خیر کے کام اچھی طرح کرنا۔ سمجھتے ہیں نا اچھی طرح کرنے کا؟ بازار میں گئے، بھائی فلاں چیز چاہیے، جیسا 100 روپے کی بھی ہے، 110 کی بھی ہے، 120 کی بھی ہے اور 200 کی بھی ہے۔ اب اچھا سامان خریدنے والا، اچھی چیز لانے والا کتنے والا سامان لائے گا؟ بولو، 200 والا لائے گا، 180 والا لائے گا، 150 والا لائے گا۔ اور جو گھٹیا سامان لانے والا وہ کہتا ہے 80 میں ہے، کوئی 50 کا مال بھی ہے تیرے پاس۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز جو ہے وہ ایوریج سے بھی کہاں ہے؟ ایوریج سے بھی نیچے کی نماز ہے، ایوریج سے بھی نیچے کا روزہ ہے، ایوریج سے بھی نیچے کی زکوٰۃ ہے۔ کیوں کہ دین کے کام کو سب کے اخیر میں کرتے ہیں، دین کے کام کو کیا کرتے ہیں؟ سب سے اخیر میں کرتے ہیں۔ اور پھر وقت نہ بچے تو آدمی کہتا ہے ٹائم نہیں ملا اس لیے نماز چھوٹ گئی، ٹائم نہیں ملا اس لیے روزہ چھوٹ گیا، پیسے نہیں بچے اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکی، پیسے نہیں بچے اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہو پائی، باقی کپڑے اچھے پہنے، سواری اچھی خریدی، کھانا اچھا کھایا، مکان اچھا بنایا، ہے نا، سب اچھا اچھا کیا، مکان بڑھیا، سواری بڑھیا، کپڑے بڑھیا، گھڑی بہترین، موبائل اعلیٰ درجے کا ہے، ساری چیزیں اچھی اچھی، نماز ہے، نماز ادھوری، روزہ ادھورا، اعمال ادھورے، تعلق مع اللہ ادھورا، ہے نا۔ تو دھیرے 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 چیزیں کیا ہوتی جاتی ہیں؟ آدمی سے چھوٹتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ والوں سے سنی ہوئی بات ہے کہ زندگی میں سنتوں کا اہتمام شروع کرے آدمی۔ کیا کرے؟ ہر عمل میں فرض اور واجب نہیں، یہ پوچھے کہ سنت کیا ہے نماز کی، میں تو نماز کی سنتیں پوری کروں گا۔ تو جب نماز کی سنت پوری کرو گے تو فرض خود بخود ادا ہو جائے گا، واجبات خود بخود ادا ہو جائیں گے، اور نماز خود بخود بڑھیا بن جائے گی، قیمتی نماز بن جائے گی، مہنگی نماز بن جائے گی خود بخود، اگر زندگی میں کیا آ گئی؟ سنتیں آ گئی۔ ہم سنت کو سنت ہی تو ہے کہہ کر کیا کر دیتے ہیں؟ عام طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ سنت اگر عمل میں آ گئی، زندگی میں آ گئی، تو نماز کی کوالٹی کیا ہو گئی؟ بڑھیا والی ہو گئی، قیمتی نماز بن گئی ہماری نماز کیا بن گئی؟ قیمتی۔ جیسے سامان 100 کا بھی تھا اور 150 اور 200 کا بھی تھا، ہم نے 200 والا مال خریدا، بیوی سے کہا میں بڑھیا والا سامان لایا ہوں، تو ایسے کیا کرنا ہے؟ بڑھیا والی نماز وہ جب بنے گی جب اس میں کیا آ جائیں گی؟ سنتیں، ہے نا۔ نماز میں فقہا نے فرمایا ہے کہ نماز میں 52 سنتیں ہیں، 52 یا 55 سنتیں ہیں۔ کتنی؟ 52 یا 55، ہے نا۔ 6 فرض باہر کے، 7 فرض باہر کے، 6 فرض اندر کے، 12-13 واجبات، اور اب کیا آیا؟ سنتیں۔ تو وہ 52 سنتیں ادا کرنے کا جس نے اہتمام کر لیا تو اس کے 6 اندر کے، باہر کے اور 13-14 واجبات وہ سب خود بخود ادا ہو جائیں گے اور نماز بڑھیا ہو جائے گی۔ نماز کیسی ہو جائے گی؟ بڑھیا ایک دم۔ روزہ سنتوں کے ساتھ بڑھیا ہو جائے گا، زکوٰۃ سنتوں کے ساتھ بڑھیا ہو جائے گی، ہے نا۔ خیر کے جتنے کام ہیں وہ سنتوں کی رعایت کے ساتھ بہترین بن جائیں گے، یہاں تک کہ ہماری گھریلو زندگی، کھانا پینا، سونا، کمانا، خرچ کرنا، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ اعلیٰ درجے کا، قیمتی ہو جائے گا۔ تو خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ نے ایمان دیا اور ہمارا ایمان نعوذ باللہ کیا ہو جائے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے دعا بھی دے دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ،
ایمان کے بعد، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دے، ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت کر دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا فرمائیے خالص اپنی جانب سے ایک رحمت ہے نا، جو ہمارے ایمان کو کیا کر دے؟ تازہ کر دے، ہمارے ایمان میں جان ڈال دے، ہمارے ایمان کو قوی کر دے، ہے نا۔ اور اس ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ہو ہماری نظر میں، یہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی اہمیت والی چیز ہے نا۔ ساری دنیا ایک طرف اور ایمان والے کا ایمان ایک طرف، ایک ڈگری نہیں، ایک عہدہ نہیں، ہے نا، ایک وزارت نہیں، ایک بادشاہت نہیں کہ ایمان کے مقابلے میں ساری دنیا مل جائے آدمی کو تو ایمان نہیں چھوڑیں گے، دنیا چھوڑ دیں گے، عہدہ چھوڑ دیں گے، وزارت چھوڑ دیں گے، ہے نا، مال چھوڑ دیں گے، ہے نا، قرب چھوڑ دیں گے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جن چیزوں کی حفاظت مطلوب ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی جیسے اپنی جان کی حفاظت اللہ سے مانگتا ہے، اپنے مال کی حفاظت اللہ سے مانگتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتا ہے نا، اپنی عزت آبرو کو محفوظ رہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، ایسے ہی ایک دعا ہے اب یہ آدمی بڑھا دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، ہمارے ایمان کو کیا رکھنا؟ سلامت رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو ہم جنازے کی دعا میں پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پڑھتے ہیں نا یہ دعا، جب جنازہ پڑھتے ہیں ہم تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھنا۔ جب تک جیے کاہے پہ جیے؟ کفر پر، شرک پر، جھوٹ پر، ہے نا، دھوکے پر نہیں، اسلام پر۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اسے اسلام پر زندگی عطا فرما، ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جب جس کو موت عطا فرمائے تو فتوفہ علی الایمان، تو کاہے پہ موت کاہے پہ آئے؟ ایمان پر موت آئے، فتوفہ علی الایمان، جب آپ موت عطا فرمائے تو ایمان پر موت آئے، ایمان پر موت آئے۔ اب وہ ایمان پر موت کیسے آئے گی؟ ایمان پر موت کیسے آئے گی؟ میں نے اس کا ایک نقطہ اور ایک گر جو ہے جو اللہ والے بیان کرتے ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی زندگی کے ہر عمل کو، صرف نماز کو نہیں، صرف روزے کو نہیں، صرف زکوٰۃ کو نہیں، ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کو، یہاں تک کہ کھانا پینا، بیاہ شادی، موت میت، کمانا خرچ کرنا، پھر شادی کے بعد بیوی بچوں کی جو تربیت ہے، بال بچوں کو پالنا، یہ سب اس طرح سے کیا جائے جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہمیں سمجھایا کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ ہاں، ہماری محبت بھی دین ہے کہ ہم محبت کریں گے، پیار کریں گے تو وہیں تک جہاں تک ہمیں دین نے سمجھایا ہے کہ بھئی یہاں تک یہ پیار ہے، یہاں تک اس کی حد ہے۔ اور کسی سے دشمنی کریں گے تو اس دشمنی کی بھی کیا ہے؟ ایک حد ہے کہ یہ ناراضگی بس یہاں تک ہے، ناراضگی یہاں تک ہے، دشمنی کہ بس یہاں تک ہے۔ جیسا ہے نا حدیث پاک میں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ناراض ہو کر 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فطرت ہے انسان میں کہ وہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، دین کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، دنیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کی وجہ سے اگر کوئی کسی سے ناراض ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے اور اب بولنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مزاج کی رعایت کری ہے، آپ 1 دن کر لو۔ کتنے دن کر لو؟ 1 دن کر لو، دوسرے دن بھی مت بولو۔
تیسرے دن بھی مت بولو. اب تو ہو جائے گا غصہ ٹھنڈا. اور بھائی 3 دن بات نہیں کی تو اب تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. چوتھے دن کیا کرو؟ چوتھے دن کیا کر لو؟ دماغ تو نہیں چل رہا، پر نبی کا حکم کیا ہے؟ حلال نہیں ہے تیرے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ رہی ہے. تیرے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے تیرے لیے کہ تو چوتھے دن 3 دن کے بعد کسی سے بات چیت کرنا چھوڑے رکھے. جلدی فون کر، ہے نا، اور السلام علیکم کر دے. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہے نا. 2-3 دن بہت غصہ تھا اس لیے بات چیت کرنے کا من نہیں ہوا، چلو آج میں نے آپ کو سلام کر لیا. خیریت سے ہے؟ اچھے ہیں. مت کرو زیادہ بات ہے، مت کرو زیادہ لمبی چوڑی بات ہے. کیا کر لو؟ دعا سلام کر لو، خیر خیریت پوچھ لو. تو آپ نے سلام کر لیا تو آپ نے فیلر دے دیا، ہے نا. کیا بھیج دیے؟ اچھے اچھے احساسات بھیج دیا آپ نے. اچھا اچھا احساس بھیج دیا. مجھے تو یاد آ رہی تھی لیکن غصہ بہت تھا. اس غصے کی وجہ سے میں نے 3 دن کیا کیا؟ رک گیا. میں یاد تو آ رہی تھی آپ کی. تو یہ محبت کی حد ہے اور یہ ناراضگی کی حد ہے. محبت اپنی جگہ پر اس کی لمٹ، ناراضگی اپنی جگہ پر اس کی کیا ہے؟ لمٹ ہے. آگے اسی قسم کا مضمون حدیث پاک میں آ رہا ہے. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کری 3 یا 4 باتیں ہو گئی، 2 اور باقی ہیں. اس میں 2 باتیں اور باقی ہیں. مضمون پورا نہیں ہو سکا، انشاءاللہ اگلے موقع سے اس کو عرض کریں گے. اللہ سے امید ہے، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ابتلا سے اور ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کی نافرمانی ہو جانے سے اللہ ہماری کیا فرماوے؟ حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.